الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور دین کے مطابق کچھ کہنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین پر جو عمل کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی بھی شخص دین پر نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، ہر طرف اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع عطا والے ہیں، بہت وسیع اللہ کا علم ہے۔ یہ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے، پہلے تو یہود و نصارہ بیت المقدس کو اہم سمجھتے تھے، یعنی مشرق کو، اور کفار مکہ اور صاحب ایمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کفار مکہ اور مسلمان اس طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تو یہودی کا چاہنا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو بڑا مانا۔ اللہ نے جب یہ حکم فرما دیا اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش بیت اللہ کی طرف ہی نماز پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرما دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ چاہے تم مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، ہر طرف اللہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ استقبال قبلہ نماز میں ضروری ہے۔ جس شخص کا رخ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ نماز کے شرائط میں پہلے سے 7 شرطیں ہیں، جیسے کہ بدن کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت کا کرنا۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ فرض ہے۔ اب کہیں ایسے مقام پر پہنچے جہاں قبلہ رخ کا تعین نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی بتانے والا مل رہا ہو، تو کسی شخص نے اس مجبوری میں جدھر اس کے دل نے گواہی دی اور اس کو پکا اعتماد ہو جائے کہ ادھر قبلہ رخ ہے، اس نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن معلوم ہوتے ہوئے قبلہ رخ سے پھر کر نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور پھر آگے بتایا ہے
کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَالَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ مغرب کی طرف منہ کریں، مشرق کی طرف منہ کریں، مغرب کی طرف منہ کریں۔ نیکی بھلائی کے اللہ نے اور بھی احکام بتائے ہیں کہ ان احکامات پر چلا جائے۔ تو نماز میں قبلہ رخ ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص قبلہ رخ سے منہ پھیرتا ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، نہ مشرق کی طرف منہ کرنا اصل ہے، نہ مغرب کی طرف، نہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا اصل ہے، نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا اصل ہے۔ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے کہ وقت پر جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کو ہم پورا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔